بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جیسے کہ آپ کے علم میں ہے، ہم نے ماہ رمضان میں مناسبتوں کے علاوہ روزانہ درس تفسیر رکھا ہے، تو آج اس کے سلسلے کی 16ویں کڑی ہے درس تفسیر کی۔ تو ہم جو ہے وہ آیت نمبر 10 کی تلاوت کریں گے اور اس کے بعد اس کی تفسیر آپ خدمت پیش کریں گے۔ آج کے پروگرام کے بانی ہیں کاشف اقبال اور سائمہ اقبال، راجہ جاوید صاحب کے فرزند ہیں۔ خداوند تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، رزق میں وسعت عطا فرمائے، اولاد کو نیک اور صالح بنائے۔ خداوند تعالیٰ دوسرے مومنین و مومنات جو اس پروگرام کو سن رہے ہیں ان کی توفیقات میں بھی اضافہ فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ مومن آپس میں بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، تم اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرواؤ۔ یعنی یہاں 3 افراد ہیں، 2 جو آپس میں لڑے ہیں، تیسرا جو صلح کروانے والا ہے۔ یہ تینوں آپس میں بھائی، اور بھائی کبھی نہیں چاہتا کہ اس کے بھائیوں کے درمیان جھگڑا ہو۔ جس طرح والد کبھی نہیں چاہتا کہ اس کی اولاد کے درمیان جھگڑا ہو، کیونکہ بھائیوں سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، اور چاہتا ہے کہ اس کے بھائی ہمیشہ سکون سے رہیں، پیار اور محبت سے رہیں۔ صلح کروانے کے بارے میں بہت زیادہ تاکید ہوئی ہے، اور یہاں اس آیت میں ایک نقطہ یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ نے ایک عاطفی نگاہ سے دیکھا ہے اس مسئلے کو، تاکہ جو آدمی صلح کروانے کے لیے جا رہا ہے وہ اس کے ساتھ کہ اس کو ثواب ملے گا، اس کے علاوہ کہ ایک اچھا کام ہے، خود ایک اس کو خداوند تعالیٰ موٹیویٹ کر رہا ہے۔ یہ صلح کر رہے ہو ایک عام آدمی کے درمیان نہیں ہے، یہ تمہارے دشمنوں کے درمیان صلح نہیں ہے کہ تم اس سے کتراؤ، اس سے رک جاؤ، بلکہ تمہارے بھائیوں کے درمیان صلح۔ یہاں پر کچھ نکات جو ہے خداوند تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے اس آیت میں۔ اس سے پہلے کچھ نکات کی طرف جائیں، ایک واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اس آیت کے ضمن میں یہ ایک اور آیت کے ضمن میں اس کے شان نزول میں بتایا جاتا ہے کہ پیغمبر پاک ایک علاقہ تھا نخیلہ، اس میں تشریف فرما تھے۔ خدا کی طرف سے پیغام آیا کہ خداوند تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ میں نے فرشتوں کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا ہے، لہذا تم بھی اپنے اصحاب کے درمیان بھائی چارہ قائم کرو۔ پیغمبر نے اخوت کا رشتہ جوڑا، حضرت عمر کو حضرت ابوبکر کا بھائی بنایا، حضرت عثمان کو حضرت عبد الرحمن بن عوف کا بھائی بنایا، سلمان فارسی کو ابو ذر کا بھائی بنایا، حضرت مقدار کو عمار یاسر کا بھائی بنایا، اور امام علی علیہ السلام کو اپنا بھائی بنایا۔ ایک مثال قائم کی کہ تم مومنوں کو چاہیے کہ آپس میں اس طرح رہو کہ جس طرح بھائی ہوتے ہیں، اور بھائیوں کے درمیان جو رشتہ ہوتا ہے وہ گہرا رشتہ ہوتا ہے۔ وہ کس بنیاد پر ہوتا ہے؟ وہ کس بنیاد پر کہ دونوں کی اصل ایک ہے، دونوں ایک جو ہے وہ کیا ہے، دوہرا ان کے ساتھ رابطہ ہے ان کا اور رشتہ ہے، جسے ہم فارسی میں کہتے ہیں کہ ان کا جو رشتہ ہے متقابل ہے، دو طرفہ ہے۔ یہ اس سے پیار کرتا ہے، وہ اس سے پیار کرتا ہے، اور دونوں ایک باپ کی اولاد ہیں۔ ایک ماں جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ ایک ماں نے انہیں جنا ہے۔ لہذا اس بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ نے اس پوائنٹ کو اجاگر کیا ہے کہ تم مومن ایک دوسرے کو اس طرح ٹریٹمنٹ کرو جس طرح ایک بھائی دوسرے بھائی کو کرتا ہے۔ اور پھر ایک اور چیز، یہ جو آپ کی دنیا میں رشتہ داری ہے نا، ممکن ہے قیامت میں رشتہ داری نہ رہے۔ جو ظاہری رشتہ داری ہے، رشتوں میں ہے، خونی رشتہ داری ہے، حسب کی رشتہ داری ہے، نسب کی رشتہ داری ہے، یہ ختم ہو سکتی ہے۔ کیوں قرآن کہہ رہے ہیں فَلَا نِصَابَ بَيْنَهُمْ،
قیامت کے ان کے درمیان کوئی کسی قسم کی رشتہ داری نہیں ہوگی. اور کہا گیا ہے اس کے مقابلے میں کہ یہ جو ایمانی بھائی ہیں ان کا رشتہ قائم رہے گا. اور خداوند تعالیٰ نے یہ جو صلح کا جو یہاں کہا گیا ہے نا، صلح کو بہت زیادہ اہمیت ہے اسلام میں. کس طرح اہمیت ہے؟ کہا گیا کہ صلح کے لیے جھوٹ بولا جا سکتا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ صلح کے لیے قسم اٹھائی جا سکتی ہے، قسم توڑی جا سکتی ہے. حتیٰ قرآن میں ہے لا خیر فی کثیر من نجواکم الا من امر بصدقہ او معروفا او اصلاحا بین الناس، کہ تمہارے زیادہ نجوہ کرنے میں خیر نہیں ہے. میں اس کی وضاحت کرتا چلوں. آپ ایک محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، محفل میں بات چیت چل رہی، تو کچھ لوگ آہستہ سے آپس میں نجوہ کرتے ہیں، چغم گوئیاں کرتے ہیں. وہ چغم گوئیاں کرنی جائز نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ صلح کے لیے آپ لوگ کر رہے ہوں، مگر یہ کوئی نیک کام کے لیے کر رہے ہوں. نیک کام کے لیے ایسا کر سکتے. اور اسی طرح کہا گیا کہ قسم توڑنی جائز ہے، اس کا کفارہ ہے. مگر یہ کہ قسم توڑ رہے ہیں اور اس کا نتیجہ صلح ہو رہی ہے تو ایسا کرنا جائز ہے. وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِإِيمَانِكُمْ أَن تَبَرَّؤُوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ. خداوند تعالیٰ کو اپنی قسموں کی آماجگاہ نہ بناؤ، مگر یہ کہ تمہاری قسم سے کوئی صلح پیدا ہو رہی ہے دو مومنوں کے درمیان، دو ایمان والوں کے درمیان، پھر ایسا کر سکتے ہو. اور اسی طرح کہتے ہیں کہ وصیت پر عمل کرنا واجب ہے. مومن آپ کو وصیت کرتا ہے، اس پر عمل کرنا واجب، مگر یہ کہ وصیت کی وجہ سے فتنہ ہو رہا ہو، صلح ٹوٹ رہی ہو، معاشرے میں گڑبڑ ہو رہی ہو، تو وہاں پر وصیت سے اجتناب کیا جا سکتا ہے، کہ وہاں صلح کے لیے ایسا کیا جا سکتا ہے. اس آیت میں ہمیں خداوند تعالیٰ بتا رہا ہے کہ برادری کا بہترین ملاک ایمان ہے، اور برادری کا جو معیار ہے وہ ہم زبان ہونا نہیں ہے، رشتہ داری نہیں ہے، ہم رنگ ہونا نہیں ہے، وطن دار ہونا نہیں ہے، ایک شہر کا ہونا نہیں ہے، ایک قبیلے کا ہونا نہیں ہے، بلکہ کیا ایمان ہے. اور اسی آیت میں خداوند تعالیٰ بتا رہا ہے کہ آپ کو حق حاصل نہیں ہے کہ اپنے آپ کو دوسروں سے بالا تر سمجھیں. تمام بھائی ہیں، برابر ہیں. اور یہاں اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ صلح و صفا جس معاشرے میں ہو وہاں پر خدا کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. دیکھیں انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی ہیں. فاصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائیوں کے درمیان صلح قائم کرو. واتقوا اللہ، اور تقوی اختیار کرو. اور صلح تقوی کی بنیاد پر ہونی چاہیے. اور لعلکم ترحمون، اگر تم صلح کرو گے تو خدا کی رحمت تم پہ نازل ہو جائے گی. جس معاشرے میں صلح و صفائی ہوتی ہے، لوگ ایک دوسرے کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں، جس معاشرے میں پیار و محبت ہوتا ہے، جس معاشرے میں ایک دوسرے کا خیال رکھا جاتا ہے، جس معاشرے میں تکبر نہیں ہوتا، اس معاشرے میں خداوند تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہیں. اور خدا نہ کردہ جس معاشرے میں تکبر ہو، ریا ہو، جھوٹ ہو، فتنہ ہو اور گڑبڑ ہو، اس میں خداوند تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے. خدایا ہماری اس قریب سے عبادت قبول منظور فرما. آج کے پروگرام کے بانی ہیں 2 بچے ہیں، کاشف اقبال ہیں، سائمہ اقبال. خدا ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، رزق میں وسعت عطا فرما، اولاد کو نیک اور صالح بنا. خدایا تو غفور رحیم، رحم کرنے والا ہے، کرم کرنے والا ہے. ان کی مرحومین پر رحم و کرموں کی بارش فرما. خدایا دوسرے مومنین جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کی رزق میں وسعت عطا فرما،
ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنا۔ یا اللہ تو غفور رحیم ہے۔ یہ وقت جو مومنین گزار رہے ہیں اس پروگرام کو دیکھنے میں، سننے میں، خدا اس وقت کا انہیں دگنا چگنا عطا فرما۔ خدا تیری بارگاہ میں عاجزی سے عرض کرتے ہیں، دنیا اس وقت کرونا کی بیماری میں مبتلا ہے، مشکلات کا شکار ہے، جو مبتلا ہو گئے ہیں انہیں شفاء کاملہ وعائل عطا فرما، جو محفوظ ہیں انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھ، جو دنیا سے چل بسے ہیں ان کی مغفرت فرما۔ خدا تیری بارگاہ میں عاجزی سے عرض کرتے ہیں، ہم نے روزہ رکھا ہے، اس روزے میں کوتاہیوں سے معاف فرما، صحیح معنوں میں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ رمضان کی راتوں کو عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، دن کو صحیح معنوں میں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا ہم نادان ہیں، نہ سمجھ آئیں، اس رمضان کے مہینے میں کوتاہی ہم سے سرزد ہوئی ہے، اسے معاف فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم صلی علی محمد۔